بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اور روزے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو آج حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ انفرادی اور سماجی لحاظ سے بہت اہم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کا اہم ترین مقصد بیان فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو وہ بےہودہ باتیں نہ کرے اور نہ ہی جاہلیت جیسی کوئی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرتا ہے یا اسے گالی نکالتا ہے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے دو تعلیمات ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک کہ روزے کی حالت میں انسان بےہودہ باتوں سے، فحش باتوں سے اور لغویات سے مکمل پرہیز کرے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، نیکی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا خلاصہ بتاتا ہوں، تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور کہا کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ دوسری جو تعلیم اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو گالی نکالتا ہے یا آپ سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو درگزر کریں اور اس سے کنارہ کش رہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ایک حدیث درج کی جس میں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمی جو کہ آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ان میں سے گناہ اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو گالی نکالنے میں پہل کرتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گالی نکالنے میں پہل کرتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہوگا جس نے پہل کی، اگرچہ دوسرا شخص اس کو جواب میں گالی دے سکتا ہے، مگر وہ قرآن کا ایک ضابطہ ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے مطابق، یعنی کہ اسی کی طرح کہ اس کے اوپر زیادتی کرو، حد سے نہ بڑھو، اور جو حد سے بڑھنے والے ہوں گے ظاہر ہے وہ پھر گناہ گار ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا دوسری جگہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، مگر اس میں اگر اصلاح کر دی جائے اور معاف کر دیا جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، قیامت والے دن تیرے بندوں میں سے کون تیرے زیادہ قریب اور عزت والے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو کہ بدلہ کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیں لوگوں کو۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ معاف کرنے کو بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں اسی طرح ارشاد ہے کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو شخص معاف کر دے اور صبر کرے تو یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہوگا، چونکہ جو معاف کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ صبر کرنے والے کی طرح بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ صبر کرتا ہے گالی کے اوپر یا لڑائی جھگڑے کے اوپر، تو اس لیے اس کو صابرین میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اگر آپ یعنی کہ کسی کی برائی کے بدلے میں صبر کرتے ہیں، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ کا شمار صرف معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ صابرین میں سے بھی ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس یا محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ پھر جب وہ شخص حد سے بڑھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو جواب دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے چلے اور فرمانے لگے کہ جب وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور تعجب فرما رہے تھے، جب میں نے اس کو کچھ کہا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، مگر جب آپ نے بولنا شروع کیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان ہو تو وہاں میں نہیں رہ سکتا ہوں۔
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرتا ہے، اگر آپ اس کے معاملے میں خاموش رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، مگر جب آپ بھی بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ ظاہر ایک لڑائی کی کیفیت سی بن جاتی ہے اور وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اس بات کی بھی تربیت حاصل کریں کہ ہم نے گالی گلوچ سے، بےہودہ باتوں سے، لغویات سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے روزے کو صحیح طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔